بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی، پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ایک طرف ناظرین ملک میں دہشت گردی کا جن بوتل سے نکل چکا ہے، دوسری طرف حکومت کی انسانی حقوق کی پامالیوں پر بلوچستان ہو، KPK ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، ہر طرف احتجاج ہی احتجاج ہو رہے ہیں۔ اور بانی PTI عمران خان نے جیل میں سے اہم پیغام دیا ہے، جس نے بات کرنی ہے کرے، اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ جن سرکاری اداروں کا کام آئین میں رہ کر کرنا وہ کرے گا، اور جمہوریت پر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، جس سے حکومتی کیمپوں میں خاصی مایوسی رہ گئی ہے۔ پاکستان میں بلند و بالا ترقی کے دعوے کرنے والے 4 دہائیوں سے مسلط رہنے والی حکومتیں یعنی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کہا جاتا ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں پاکستان کے سب سے زیادہ ریکارڈ قرضے لیے گئے، جن کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ دوسری طرف 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے، کم و بیشتر 40 سال سے مختلف ادوار میں حکومت میں والے نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف علاج کی غرض سے سنا ہے پھر لندن جا رہے ہیں، اڑان بھرنے والے ہیں ان کی پرواز۔ کہاں گئے ان کے دعوے کہ ملک میں ہم نے صحت کا نظام ٹھیک کیا، جبکہ پنجاب میں صحت میں ایمرجنسی میں ڈاکٹر نہیں ملتا، دوائی نہیں ملتی۔ پر دعوے کرنے والے کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ سے نکالا ہے، تو IMF کی سخت شرائط پر اتنے قرضے لیے کہ اب پاکستان کی 10 نسلیں وہ قرضے اتارنے من لگا دے گی۔ ناظرین، دوسری طرف حکومت کا یہ حال ہے کہ وہ قرضے اور قرضے لیتے جا رہے ہیں اور ملک میں احتجاج ہے، اور سابق وزیر اعظم بلا آخر ان کو منا کر لندن جانے کی اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ اختر مینگل نے بلوچستان میں تمام شاہراہوں کو بند کرنے کا کہہ دیا، جس پر شاہراہ بند ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف مراد سعید کی سربراہی میں نشتر حال پشاور میں جلسہ میں عمران خان کو رہا کرو سے گونج پڑا، اور پاکستان تحریک انصاف کی نئی تحریک کو جو پرامن احتجاج ہے، ایک اسے نیا اور طاقت بخشی گئی۔ اب سندھ بھی لگتا ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے گیا۔ سندھ میں تمام اپوزیشن جماعتیں بشمول تحریک انصاف نے کراچی پریس کلب کے باہر نہروں پر احتجاج کیا، تو اس دفعہ نہیں پکڑا، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کا آدمی سانس بھی لے تو دفعہ 144 لگا کے دہشت گردی پڑ لی جاتی ہے۔ اختر مینگل نے شرح بتا کر دی، اور ایسے میں حکومت کہہ رہی ہے سب اچھا ہے۔ لگتا ہے کہ حکومت کو پتہ چل گیا کہ ان کے حکومت کے خاتمے کے دن آ چکے ہیں، اور عمران خان کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ ناظرین، بانی PTI عمران خان نے جو چند روز قبل آدم سواتی سے ان کی ملاقات ہوئی، اس سلسلے میں پاکستان عمران خان کے نہایت قریب لوگوں نے بتایا کہ ہاں، آدم سواتی، علی امین گنڈاپور اور دیگر لیڈروں کی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے پہلے بھی کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لائے تھے، تو عمران خان نے کہا اصولوں پہ سودے بازی نہیں کروں گا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ عمران خان سے کئی مرتبہ بات ہوئی ہو، 2 لیڈر بندوں کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، اور بھی لیڈر بڑے اچھے تھے، ان میں پہلے نمبر پر مراد سعید اور آدم سواتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جو آدم سواتی نے قربانیاں دی وہ کسی نے نہیں دی۔ عمران خان ہمیشہ ان کو اچھے لفظوں سے ان پہ یقین کرتے تھے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ بھی سچ ہے کہ ماضی میں جب 2023 میں 22 میں آدم سواتی نے اور پاکستان تحریک انصاف میں رہنے والے ایک اور وزیر نے، جو سابق صوبائی وزیر تھا تحریک انصاف چھوڑ گیا، اس نے کوشش کی عمران خان اور طاقتور حلقوں میں معاملہ طے کرنے کی، لیکن نون لیگ نے ترلے منتے ہی اتنے لیے تھے طاقتوروں کے کہ وہ معاملات نہیں چڑھ سکے۔ اب آدم سواتی کہتے ہیں میں وہ کروں گا جو پاکستان کا بانی PTI عمران خان کہے گا، مجھے اور کسی جماعت سے کوئی لیڈر سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری طرف ناظرین، مراد سعید کا بیان سب سے اہم ہے۔ مراد سعید نے واضح کہا کہ ہمارا مقصد
मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आपस के इख्तलाफात हर जमात में होते रहते हैं। उन्होंने कहा हुकूमत में भी होते हैं, अपोजिशन जमातों में भी होते हैं, ग्रुपबाजी भी होती है, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक नुक्ता है जिस पर तरीके इंसाफ के ओवरसीज पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में हो, चारों सूबों में हो, इख्तलाफ जितना मर्जी हो, एक में सबका कंसेंसस है कि इमरान खान की रिहाई जल्द के लिए तमाम तर जमहूरी इकदाम किए जाएंगे, पुरअमन एहतजाज किए जाएंगे। उसके बाद इमरान खान की हिदायत पर नए इलेक्शन के लिए जदोजहद की जाएगी। मुराद सईद ने कहा कि हर जिले में से 5-5 हज़ार लोग काफिलों से निकलेंगे और हम, इनका वीडियो पैगाम था जो पेशावर में बताया गया, 5-5 हज़ार अफराद लाएंगे और हमारा एक ही मकसद होगा, इमरान खान की रिहाई और मुल्क में हकीकी मैंडेट की वापसी, नए इलेक्शन। उन्होंने कहा तमाम अरकान असम्बली और PTI के अहदेदारान पूरा पाकिस्तान में अपने तमाम इख्तलाफात भूल कर एक नुक्ते पर आ चुके हैं कि इमरान खान को जेल से निकालना है और उनकी रिहाई के लिए अब जो मैं 9/11 को सवात में करूँगा, अपना लाअमल करूँगा और उसमें खुद भी वो खिताब कर सकते हैं। मुराद सईद के नाज़रीन, पेशावर में जानसार इमरान खान के इजलास में मीना खान, शाहिद खटक और दीगर लीडरान ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में ग्रुप होंगे लेकिन लीडर एक ही है, बानी PTI होगा, वही बानी PTI। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मुराद सईद ने कहा कि अलीमा खान जो 8 तारीख को अडयाला जेल में अपने भाई इमरान खान से मिलने जा रही हैं, उन्होंने तमाम मुतालबा किया अरकान असम्बली, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे पेशावर असम्बली के हो, पंजाब असम्बली के सेनेटर हो, कि वो अलीमा खान को तनख्वाह ना छोड़े और अडयाला चोर में बाहर पहुंचे। अगर वो उसकी मुलाकात नहीं कराने दी जाती, जो कि इस्लामाबाद के लार्जर बेंच पे हुकूमत अदालतों को तो मानती ही नहीं, इस हुकूमत का तुरा इम्ताद है, और उसे फौरी तौर पर उनके साथ अलीमा खान के साथ धरना दिया जाएगा और किसी को भी अब मजीद जुल्म करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुराद सईद के इमरान सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर अलीमा खान को मंगल के रोज़ मुलाकात लार्जर बेंच की बार बार हुक्मदुली की गई है तो हम इस एहतजाज को शहर शहर गली गली ले जाएंगे और अब ये एहतजाज जारी रहेगा। हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले गलत फहमी के शिकार हैं। कम से कम ये होगा तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, अख्तर मैंगल का एहतजाज खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुका है और इसके एहतजाज से हुकूमत सख्त मुश्किलात का शिकार है। अख्तर मैंगल ने वह शगाफ लफ्ज़ों पे कहा कि सियासी कैदियों की रिहाई ख़वातीन की रिहाई से कम कोई सी बात पर बात नहीं होगी। हम अपनी भाइयों बहनों बेटियों को उठाने नहीं देंगे, इन्हें रिहा करना होगा। और उन्होंने कहा कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं कोटा की तरफ से, अगर ताकत से गोली चलाई गई तो हमारी आने वाली, हमें मारा भी गया तो मेरी आने वाली नस्लें जद्दोजहद जारी रखेंगी। नाज़रीन, जब मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हैं तो ऐसा लगता है हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें गैर अहम हो चुकी हैं, गैर रेलिवेंट हो गई, अनरेलिवेंट हो चुकी, इनका किरदार ही कोई नहीं रहा। ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट पर डिपेंड कर रहे हैं कि इमरान खान को अंदर रखें। अवाम ने इन्हें मुकम्मल मुस्तरद कर दिया गया है। इस तरह पाकिस्तान में कोई भी नाइंसाफ़ी हो, गिरफ्तारी हो, गोली चले, चाहे 9 मई हो, चाहे 26 नवंबर हो, चाहे 14 तकद्दुस, हुकूमत तनकीद की बजाय हुक्मरानों को गैर फाल अपोजिशन और अवाम समझती है और अवाम कहती है हमारा मैंडेट चोरी जिसने कराया है, जिसने फॉर्म 47 चेंज किए हैं इलेक्शन में, वो है। तो लिहाजा हैरत है कि पहली दफ़ा कोई जमात हुकूमत में होने के बावजूद बिल्कुल गैर ज़रूरी हो चुकी हुई है और इनका सियासत से तल्लुक ही नहीं रहा। लिहाजा जबर और फसादियत के इस दौर में तरीके इंसाफ की मौजूदा जदोजहद तारीख का एक सुनहरी बाब बन चुकी है। यकीनन PTI के रहनुमा में ने मौजूदा हालात अच्छे नहीं, अदालतें काम नहीं कर रही, सरकारी अफसर ज़ाती गुलाम बने हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका एहतजाज और मुसलसल जदोजहद एक मुश्किल तरीन काम है और तारीख में सुनहरे लफ्ज़ों में दिया जाएगा। क्योंकि असल बात यह है कि इस वक्त मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं, सवाए जबर और फसादियत से मुल्क चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक, जो कहते थे पाकिस्तान में सेहत का निज़ाम अच्छा है, तालीम अच्छी है,
ان کے بچے پاکستان کے اسکولوں میں پڑھنے پسند نہیں کرتے، ان کے پوتے دوترے نواسے نہیں کرتے، علاج کرانا نہیں کرتے. پھر کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان نواز شریف، مریم اور شہباز شریف ان قریب ٹربیون کے مطابق لندن علاج کے غرض سے جائیں گے اور وہاں مشاورت بھی کریں گے. مسائلستان پاکستان کو بنا دیا. اربوں روپے پاکستان سے منی لانڈرنگ پچھلے 3 سالوں میں خربوں روپے ڈالر کی ہوئی، اور اتنی مثال نہیں ملتی. پاکستان کا بدترین قرضہ لیا گیا، اور اب یہ اپنے علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں، اور میو اسپتال کے ایم ایس کو بدل کے سمجھتے ہو سب اچھا ہو جائے گا. لوگ اب اتنے بیوقوف نہیں ہیں. 1981 سے اقتدار میں آ رہے ہو، اور ایک ہسپتال لاہور میں ایسا نہیں جہاں آپ کا یا کسی آدمی کا علاج ہو سکے. تو لہذا آپ کے دعوے نہیں. لہذا اسی لیے پاکستان پیپلز پارٹی نون کی ہو یہ غیر اہم ہو چکی ہیں. ان میں عوام کی جڑیں نہیں رہی. عوام جانتی ہے کہ موجودہ نظام، موجودہ شہباز وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پنجاب یا صدر پاکستان نہیں کوئی اور چلا رہا ہے. لہذا اس کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی. ناظرین، دوسری طرف پاکستان میں شہباز شریف حکومت کے 1 سال میں کتنا قرضہ لیا گیا، اس کی تفصیلات حیران کن ہے. موجودہ حکومت کے 8 ماہ میں قرضوں میں 8000 تاریخ اضافہ ہوا ہے. 8226 ارب روپے کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. 8226 ارب روپے کا قرضے میں اضافہ ریکارڈ بنا ہے. مارچ 2024 سے لے کر فروری 2025 میں یہ قرضے میں اضافہ ہوا ہے. مارچ 2024 اور فروری 2025 سے وفاقی حکومت نے مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں مرکزی حکومت یعنی کہ وفاقی حکومت کا قرضہ 4122 ارب روپے بڑھا ہے. اور اسی لیے IMF سخت شرائط رکھ رہا ہے. جب آپ کے حکمران سیاسی مخالفین کو کچلیں گے، جماعتوں کو کمزور کر دیں گے، عدلیہ کو بے سود کر دیں گے، میڈیا پر آزادی رائے پر پابندی ہو جائے گی، اختلاف رائے کو غداری اور بغاوت کہا جائے گا، تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہیں ہوں گی، لوگ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، لوگ بیرون ملک جائیں گے، اور آپ کے حکمرانوں کا علاج نواز شریف کا لندن ہوگا، جائیداد بھی باہر ہوگی. زرداری صاحب کی بھی طبیعت کچھ سنبھلی ہے، لیکن نہ سنبھلی تو انہیں بھی ابوظہبی لے جایا جائے گا. اسی لیے عمران خان نے ٹھیک کہا تھا پاکستان میں وہ سیاست کرے اور وہ سرکاری نوکری کرے چاہے کسی بھی ادارے میں ہو جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو، نہ بیرون ملک کوئی پراپرٹی ہو، نہ کاروبار ہو. تو جس بندے کا، جس سیاسی لیڈر کا، جس سیاسی افسر کا سرکاری کسی بھی ادارے سے ہو، وہ جوڈیشلی سے ہو، وہ صاف ہو، پولیس سے ہو، نیب سے ہو، FIA سے اسٹیبلشمنٹ ہو، جب ان کو پتا ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستانی جینا ہے، باہر کاروبار نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے رہنے کے لیے، تو وہ پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے. یہ تجویز اچھی ہے اور عمران خان نے بھی خود اس پر عمل کیا. ہماری انفارمیشن کے مطابق عمران خان کا بیرون ملک ایک پینی نہیں، ایک کاروبار نہیں، ایک جائیداد نہیں. ہم سب کو پاکستان بن کے سوچنا ہے. ملک میں جبر کا موسم ختم ہونے والا ہے اور بہتری کے راستے آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. جتنے قرضے بڑھائے گئے پہلے 8 ماہ میں آپ کو میں نے عرض کر دیا کہ 4122 ارب روپے قرضہ اضافہ ہوا. یہ ہماری اور آپ کی نسلیں کرے گی. IMF کا وفد پاکستان میں ملتقر کر رہا ہے. جو ولسن کا بل جو پیش ہونے جا رہا ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجا سکتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے. بانی PTI نے کہا مذاکرات اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے تو کوئی اصولی موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. یہی پاکستان کی بقا میں بہتری ہے. پاکستان زندہ باد.